الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأكثر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون اللهم صل على محمد وآل محمد. سورة المباركة الفاتحة. محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والإكرام على النبي الأمي المكي المدني هاشمي سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى بيت الطاهرين المعصوم المظلوم أظلم الله مجلسا وطيرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد ونرعى متباكة على دم أجمعين من يوم ظلمهم على قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومحكم كتاب الكل الحق صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تعالى في القرآن الحكيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. یعنی بے شک نماز برائیوں اور چھپی ہوئی برائیوں سے مومنین آج اس کے شیخ کے مختلف کچھ عرض کرو جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کے حسین علیہ السلام اللہم صلی علی میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور آپ رسول اللہ کا ارشاد ہے یہ کبھی میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. قرآن پاک میں اللہ نے نماز کا حکم کئی مقامات پر دیا کہ اس کو ترک کرنے والا کے لیے عذاب کا وعدہ بھی کیا جس سے حضرت علی علیہ السلام سورۃ المقدس کی آیت کو پیش کیا تھا ما سلککم فی سقر قالوا لم من المرسلین. یعنی نجات یافتہ مجرموں سے پوچھیں گے تمہیں کون سی چیز ہے جہنم میں سے لے گئی. وہ جواب دیں گے کہ ہم نمازوں سے نہ تھے. اس آیت کو سنہ میں بیان کر دیا اس کی طرف آئے بتایا گیا کہ نماز کھلی ہوئی اور چھپی ہوئی برائیوں سے یقین روکتی ہے.
اس کے متعلق اعتراض ہوتا ہے، اس نمازوں کو چھپی ہوئی برائیوں سے بھی مبتلا پاتے ہیں، تو نماز برائیوں سے کہاں روکا؟ اور چند بے نمازی ایسی بھی پائے تو ان برائیوں سے بچے ہوئے ہوتے۔ جواب دیں گے، سنیے، موازنہ یعنی کمپیریزن، ایک شخص کے دوسری شخص کے دیکھنا چاہتے ہیں نماز کی اتنی برائیوں سے مبتلا ہے، اگر نماز کو چھوڑ دیں گا اس کی برائیوں سے بچ جائیں گے۔ اور بے نمازی جو اچھے اخلاق والا ہے وہ اگر نمازی بن جائے تو سونے پر سہاگا ہو جائیں گا، اس کی اخلاق اور بھی بہتر بن جائیں گے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور ایک دلیل ملاحظہ فرمائے، اگر کوئی نماز کی خدا نخواستہ جوہاری ہے تو جدا کرنے میں مشغول رہے گا، اگر نماز قضا ہونے کا وقت قریب ہوگا تو وہ جوا چھوڑ کر نماز کے لیے چلا جائیں گے، یعنی کم ایسے اتنے میں وقت کے لیے نماز کے جوئے سے دور رکھا، وہ معنی پڑیں گا۔ اسی صورت میں برائیوں کے لیے بھی غور کرنے سے پتہ چلے گا کہ نماز اتنی کبھی ضرورت واقع ہوتی ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد کا ارشاد ہے، الصلاۃ معراج المومن قابلہ سوا انا ردت ما سواہا، یا نماز مومن کا معراج ہے، اگر یہ قبول ہوئی تو دیگر اعمال قبول ہو جائیں گے، اگر سے رد ہوئی تو دیگر اعمال بھی رد ہو جائیں گے۔ حضرات، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مخصوص فضیلت معراج ہے، یہاں اللہ نے تنہا حضور کے باقی کی تھی معراج کی جان گفتگو نماز میں مومنین اللہ کے طرف عطا فرمائے گفتگو نماز کے مومنین، اگر یافتہ عطا کر فرمایا اپنے رب سے باتیں ہے، کتنا بدبخت ہو وہ جو شخص اس نے روزانہ 5 دفعہ ملاقات موقع ہے، اگر نہ جائے، اگر جائے گا تو اپنی مبتلا نے معاف بھی کر دیں گا، اپنے مراد اس سے قاضل حاجات پائے گا۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین، اب میں آپ کے سامنے امام حسین علیہ السلام کے نہایت بلند فضیلت کو پیش کرتا ہوں۔ اس واقعے میں اہل سنت کے عالم امام نسائی اگر دیگر علماء نے بھی تحریر کیا ہے، ایک دفعہ حضرت رسول خدا نماز کے سجدے میں حالت پہ اس وقت امام حسین کے پشت اثر کے سوار ہو گئے، حضور نے ذکر کا سجدہ بار بار دوہراتے رہے، یہاں تک کہ حسین علیہ السلام خود اتر آئے، پھر حضور نے سجدے میں سر اٹھایا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کے کسی صحابی نے سجدے میں اٹھایا کی تو حسین کہتے معراج یعنی میرے فرزند حسین کی مجھے سواری بن لیا تھا، میں اس لیے کہ مکروہ سمجھ کے جلدی کروں۔ مومنین، نماز صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے، اور نماز کا بہترین جز سجدہ ہے۔ یقیناً حضور نے نماز کے صرف اللہ نے بھی اب کیا یہ پوچھتے صلی اللہ علیہ وسلم جتنی
مرتبہ ذکر شدت زیادہ جاری کیا ہے، جس کے لیے یقیناً یہ حسین کے لیے اور اشارہ کیا یہی ہے کہ حسین علیہ السلام نے گیل نہیں، حسین کی خوشی اللہ خوشی ہے۔ صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ رسول اللہ حالت شدہ میں بھی شہزادی کو پہچانا رہے تھے، کیونکہ وہ شہزادہ کربلا میں شدہ میں فرمائے نماز کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شب جمعہ عبادت کے بہترین شب ہے۔ اس شب کو تمام انبیاء اور معصومین کے ارواح نہ مکہ میں ہوتی ہے، نہ مدینہ میں ہوتی ہے، نہ نجف میں ہوتی ہے، بلکہ سب معصوم روح کربلا میں پہنچتی ہے اور آواز سلام گونجتی رہی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ امام زمانہ، کہ قائم بھی اس کو شب کو کہ روز جمعہ کو کربلا میں ہوتا ہے۔ صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ مومنین، امام حسین مظلوم 8ویں ذی الحج کو عمرے سے تبلیغ کرنے کے مکے سے روانہ ہوئے۔ راستے میں حضرت مسلم کی شہادت کی خبر پائی، محرم کے چاند راستے میں دیکھا، پھر اپنے ام البنین کے چاند کو، کبھی لیلا کا چاند کو، کبھی ام فروہ کے چاند کو، ابھی زینب کے چاند کو، اور جس نے دیکھا ہوگا آئے اس چاند سے اب دوسرا چاند دیکھنا نصیب نہ ہوگا۔ امام دوسری محرم کے آگے بڑھتے رہے تھے، دیکھا ہے آپ نے اب بے وفادار رکا۔ امام علیہ السلام نے پیدل کے ساتھ تبدیل کے لیے مگر کوئی گھوڑا آگے نہ بڑھا، تب امام علیہ السلام نے اطراف کے لوگوں نے بلا کر اس زمین کا نام پہ فرمایا، اے آپ کے ساتھ یہ نام بتائی، اس کے لیے تعامل کیا۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کو سن چکے تھے، لیکن میرے فرض سے علاقے زمین کربلا پر شہید ہوگا۔ اصحاب نے اصرار کیا امام علیہ السلام یہاں سے آگے نکل جائے، مگر امام نے اللہ نے کربلا دے کر زمین کا فتویٰ کیا۔ کسی نے عرض کیا مولا اس زمین کو نہیں نواتے تھے، آپ نے دیا فرمایا، بہت ہی نام یاد کیا، سطح فضاد کہتے، پھر آئے تو دعوت فرمایا اور وہ بھی نام یاد کیا۔ اس زمین کربلا دیکھئے سنتے ہی امام علیہ السلام سب بری اور فرمایا قافلہ کا روک دو، یہی قیام ہوگا، ماں کے دکھائے کرے جناب زینب منزل کی اتر لگی اور آپ کا پاؤں پھسلا اور زمین پر گر پڑی، مادا آندیا جناب زینب نے فرمایا کہ میرے ماں جاؤ بلاؤ اس حسین کے آئے، یہ کہیا بھیا یہ کہیں زمین ہے یا میں دل کو ہول آتا ہے یا یہاں سے دوسری جگہ چلو۔ امام نے یہی ہمارا قیام ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام نے زمینداروں کو بلا کر کہا یہ کہ زمین کے ہر طرف حرکت کرو۔ انہوں نے عرض کیا فرزند رسول اللہ حاضر ہے اور زمین پر حاضر ہے، مگر اس زمین پر انبیاء کے تکلیف
علیہ السلام فرمایا اس کے روز افسر سے یہ زمین یہ مقرر ہوئی ہے، اس لیے 7,000 درہم کے خرید کر کے انہوں نے وہ زمین پر بخش کی اور وصیت اپنے بنی اسد یہاں ہمارے قبریں بنیں گی، چھوڑ کر باقی حصوں میں تم زراعت کرنا، اور دیکھو کوئی زائر ہماری قبر میں نشان پوچھتا ہوا آئے تو اس کو عطا دینا۔ اس شخص کے روزے مہمان پر رکھنا، یہی خیال رکھنا کہ کوئی اسے تکلیف نہ پہنچے۔ پھر آپ نے ان سے کہا کہ ہماری لاش کو تم دفن کر دینا۔ اس کے بعد اپنی بنی اسد کے عورتوں کو پسے پردہ طلب فرمایا اور کہا دیکھو اگر تمہارے چند لشکر کے یزید کے در سے ہمیں دفن کرنے سے سستی کرے تم نے غیرت دلانا۔ اس کے بعد امام حسین مظلوم نے بچوں کو مخاطب کر کے فرمایا اے بچوں اگر تمہارے ماں باپ کی ہماری لاشوں کے دفن تحسن بر کے تم سوتے ہوئے آنا اور ایک مٹھی پر کھا کر تم نے سے ہر ایک تمہاری لاش پر ڈال دینا تاکہ وہ چھپ جائے۔ سورۃ مبارک پروردگارا یا کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل مومنین اور مومنات کے حاجتوں کو پوری فرما۔ پروردگارا کل مومنین اور مومنات کے گناہ کو عفو فرما۔ کل مومنین اور مومنات جو بیمار ہے ان کے شفائے کامل عطا فرما۔ پروردگارا جو مومنین اور مومنات قضا کر گئے اس کے ارواح کو بخش دے، انہیں نے جنت اعلیٰ درجہ فرما۔ پروردگارا جو مومنین اور مومنات بے روزگار ہو ان کے روزی عطا فرما۔ پروردگارا جو مومنین اور مومنات مظالم ہیں ان کے مظالم کے عطا فرمایا۔ پروردگارا جو مومنین اور مومنات کا قرضدار ان کے قرض ادا کا۔ پروردگارا کل مومنین مومنات کے بیپا تجارت کو کاروبار سے برکت عطا فرما۔ پروردگارا جو مومنین و مومنات سفر میں ان کے مقصد کامیاب کر کے صحیح سالم کے وطن میں پہنچے۔ پروردگارا جو قید مشقت میں انہیں رہائی عطا فرما۔ پروردگارا جو مومنین و مومنات پریشان حال ہے ان کی پریشانی کے دور فرما، اور جو مومنین و مومنات مصیبت کہا ہو ان کی مصیبت کا دور فرما۔ پروردگارا کل مومنین و مومنات کے آرزو کو پورا فرما۔ پروردگارا جو مومن طالب علم ہے ان کے قوت اولا فرما، امتحان کامیاب عطا فرما۔ پروردگارا تائے آئین محمد کے ظہور فرما اور بحق محمد و آل محمد صلوات۔
وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.